खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ हारून इस वक्त आपके साथ हूँ प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ में, और हम सीखने जा रहे हैं कलाम खुदा को। इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ें, आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। लश्करों के खुदा बाप आसमानी, तू नहायत मेहरबान, पाक, कुदूस और ख़ूबसूरत है। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मोहब्बत और तेरे फ़ज़ल के लिए, और सबसे बढ़कर तेरे कलाम के लिए जो ज़िंदगी देता है। तेरा कलाम खुदावंद खुदा जो हर रोज़ हमें संभालता है और हमारी तंबीह करता है और हम तसहीह करता है और हमें सिखाता है ताकि हम तुझ में मामूर होते चले जाएं। तो आज हमारी मदद कर ताकि जब तेरे कलाम को सीखें तो ये सीखा गया कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद कसरत के साथ ठहरे और 100 का 100 गुना फल लाए। इससे हम दूसरों को भी खुदावंद इस्तिफ़ादा दे सके, दूसरे लोग भी इससे खुदावंद मुस्तफ़ीद हों और तुझ लाल पाए। कसरत की बरकत दे, मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस खूबसूरत टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है 2 तरह की दस्तक, यानी 2 तरह का खटखटाना। और इसके लिए जो हवाला जात हम आज कलाम खुदा में से देखेंगे वो है बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफ़ा की किताब, उसका 3रा बाब है और उसकी 20वीं आयत। बेसिकली 2 हवाला जात को हम देखेंगे जो इस सारे टॉपिक से रेलेवेंट हैं। तो पहला जो हवाला है वो है मुकाशफ़ा 3:20, और दूसरा हवाला जो हम देखेंगे वो है मत्ती की इंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 11वीं आयत। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे मुकाशफ़ा 3:20। तो यहाँ पर लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। दूसरा हवाला हम कलाम खुदा में से देखते हैं, मत्ती की इंजील, उसका 25वां बाब है और उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा में यूँ रकम है, फिर वो बाकी कंवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। इन 2 हवाला जात में एक चौंका देने वाला तजाद मौजूद है। एक हवाले में हमने तस्वीर देखी कि यीशु मसीह खुद दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। लिखा, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये यीशु मसीह का बयान है, ये कोई और नहीं फरमाता, बल्कि यीशु आप कह रहे हैं कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। और ये कौन सा दरवाजा है? ये दिल का दरवाजा है जिसको यीशु खटखटा रहे हैं। और फिर कहते हैं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊं। अब जो दूसरा हवाला हमने देखा है उसमें कैफियत फर्क है, उसमें सिचुएशन फर्क है, उसमें मखलूक दरवाजा खटखटा रही है और खुदावंद इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी जानता भी ना था। एक हवाले का ताल्लुक वक्त से है और दूसरे का अब्दियत की सुबह से। एक दस्तक का ताल्लुक वक्त से है और दूसरी दस्तक का ताल्लुक अब्दियत की सुबह से। मुकाशफ़ा की किताब में इस आयत के मुताबिक खुदावंद लौदीकिया की कलीसिया से मुखातिब है और लौदीकिया की कलीसिया के पासबान से हम कलाम है और उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। अब ये लौदीकिया की कलीसिया को जब हम इसको पढ़ते हैं, इस हवाले को 14वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, तो आपको वहां पर एक इंतबाह मिलेगा। खुदावंद इस कलीसिया से खुश नहीं थे क्योंकि इस कलीसिया ने जो गुनाह किए थे, इनमें इनका जो सबसे बड़ा गुनाह था वो ये था कि ये कलीसिया ना सर्द थी ना गर्म थी, बल्कि नीम गर्म थी। और खुदावंद ने इस बात का इजहार किया है जब आप मुकाशफ़ा की किताब के 3रे बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़े देता हूं इसको। तो यहां पर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है और ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता।
پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب اس کلیسیا کا گناہ یہ تھا کہ یہ کلیسیا نیم گرم حالت میں رہتی تھی۔ سرد کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پسیخروس، اور گرم کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زیستوس، اور نیم گرم کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے خلی اروس، اور خلی اروس کا جو انگلش میں ترجمہ ہوا ہے وہ ہے لوک وارم۔ اب لوک وارم کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے جس میں آپ کھل کر انکار بھی نہیں کرتے اور کھل کر اقرار بھی نہیں کرتے، ان بٹوین رہتے ہیں۔ کبھی آپ کا موڈ ہوا تو آپ نے دعا کر لی، اور موڈ نہیں ہے تو آپ دعا نہیں کر رہے۔ آپ کا موڈ ہے چرچ جانے کا، آپ چرچ جا رہے ہیں، آپ کا موڈ نہیں، آپ نہیں جا رہے۔ آپ کا موڈ ہے ورشپ کرنے کا، آپ ورشپ کی ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ نے ورشپ۔ آپ جب چاہے برگشتہ ہو جاتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، خداوند سے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ بہانے بنا کر خدا کی حضوری سے دور نکل جاتے ہیں۔ یہ نیم گرمی کی حالت ہے، اور یہ حالت خداوند کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ لودیکیا کی کلیسیا کو فرماتا ہے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ اگر تو سرد ہوتا تو میں تجھے گرما لیتا، اور اگر تو گرم ہوتا تو میں خوشی محسوس کرتا، لیکن اب چونکہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم ان بٹوین ہے، اور تو میرے قابل نہیں ہے، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو۔ اور یہ انتباہ ہے اس کلیسیا کے لیے۔ پھر اس کلیسیا کا دوسرا بڑا گناہ کیا تھا؟ اسی تیسرے باب کی 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے اصلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ یہ خداوند اس کو فرما رہے ہیں، اس کلیسیا کو۔ گھمنڈ انسان کی تباہی ہے، اور جب گھمنڈ کسی زندگی میں آتا ہے تو اس کی روحانی، جسمانی، مالی، ازدواجی، خاندانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ مت خیال کرے کہ وہ اس کا روحانی لیول جتنا بھی بلند ہو جاتا ہے، یا وہ جسمانی طور پر یا مالی طور پر وہ جتنا بھی اپ لفٹ ہوتا ہے، اس کے رینکس بڑھتے ہیں، اس کی پوزیشن ہائی جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی شخص مت یہ خیال کرے کہ اگر گھمنڈ اس کے اندر آئے گا تو وہ قائم رہ سکے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کلیسیا کا یہ بہت بڑا پرابلم تھا، یہ گناہ تھا کہ یہ کلیسیا گھمنڈی ہو چکی تھی۔ دولت کی حوث نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اور یہ کلیسیا اپنے مقام سے، اپنے وقار سے مکمل طور پر گر چکی تھی، لیکن پھر بھی خداوند اس کی فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ خداوند کے ہاتھ سے جتنا مرضی دور نکل کر چلے جائیں، اگر آپ اس کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو وہ آپ کی فکر کرے گا، کیونکہ رفاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تو خداوند نے فکر کی ہے اس کی، اور خداوند نے کہا ہے کہ دیکھ میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اب دل کے دروازے پر کھٹکھٹانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سچ ہے کہ انسان کا دل اپنی فطری حالت میں خداوند کے لیے بند ہے۔ یہ تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن 4 وجوہات جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ کون سے 4 محرکات کار فرما ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل فطری حالت میں خداوند کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو نمبر 1، ریفرنسز نوٹ کرتے جائیے گا اور بعد میں ضرور پڑھیے گا۔ نمبر 1، جہالت۔ جہالت نے انسان کے دل کو خداوند کے لیے بند کر رکھا ہے۔ ضرور پڑھیے، ہوشیہ کی کتاب ہے اور اس کا 4 باب ہے اور اس کی 6 آیت۔ ہوشیہ کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ نمبر 2، غفلت۔ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں، جب ہم سست ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں،
اور غفلت ہمیں آ دباتی ہے، سستی کاہلی ہمیں آ دباتی ہے۔ افسیوں کے نام کا خط 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ نمبر 3، بے ایمانی، بے یقینی، کم اعتقادی، بے اعتقادی، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے فطری طور پر انسان کے دل کو بند کر رکھا ہے۔ ہم خدا سے بڑھ کر انسانوں پر توکل کرتے ہیں۔ بے دینی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہماری موجودگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی دوسرا شفا پا کر چلا جاتا ہے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح جو بیت حسدہ کے اس پول کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ اس حوض کے کنارے وہ لیٹا ہوا شخص، اس نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ شفا پا کر گھر کو چلے گئے، لیکن وہ 38 برس سے بیمار شخص وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا۔ سو ہماری حالت ایسی اس وقت ہوتی ہے جب ہم بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، بے ایمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ رومیو 11واں باب 19 اور 20، یہ 2 آیات نوٹ کر لیں اس کے لیے۔ نمبر 4، سرکشی یا بغاوت۔ سرکشی یا بغاوت یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کے دل کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے خدا کے لیے، اور آپ باغی ہو جاتے ہیں، آپ سرکش ہو جاتے ہیں، اور آپ کے نزدیک کوئی خدا نہیں ہوتا، اور آپ کے نزدیک خدا کی قوت اور قدرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور ایسی حالت بہت خطرناک حالت ہے۔ ریفرنسز نوٹ کریں، زبور نمبر 68 68 اس کی 6 آیت، اور زبور نمبر 78 78 اس کی 8ویں آیت۔ سو یہ 4 محرکات ہیں جو انسان کے دل کو فطری طور پر بند کر دیتے ہیں خداوند کے لیے۔ یرمیا خدا کے خادم نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے کمال کی، اور یہ کمال کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں یرمیا کی کتاب اس کا 70واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں۔ یرمیا کہتے ہیں کہ دل سب سے بڑا ہلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کرے گا؟ یہ دل فطری طور پر اس لیے بند ہے کہ یہ لا علاج ہے، یہ دل فطری طور پر اس لیے بند ہے کہ یہ ہیلے باز ہے، یہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ سلیمان بن داؤد کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل جہاں پر ہیلے باز ہے، دل جہاں پر لا علاج ہے، دل وہاں پر غیر محفوظ بھی ہے۔ سو یہ ہیلے باز، لا علاج اور غیر محفوظ دل خداوند کے لیے کیوں نہ بند ہوگا جب اس میں جہالت، اس میں غفلت، بے یقینی، بے ایمانی موجود ہے اور سرکشی و بغاوت موجود ہے، تو یہ بند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے ان دونوں خادموں کی سٹیٹمنٹس کی تصدیق کی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے، متی کی انجیل اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 18 اور 19 2 آیات کو ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے تصدیق کی ہے یرمیا اور سلیمان کی سٹیٹمنٹس کی، اور یسوع کیا کہتے ہیں؟ متی 15 18 19 یہاں پر لکھا ہے، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں۔ جو منہ سے نکلتی ہیں ان کا تعلق دل سے ہے، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گوائیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ دل ہی ہے جو ہیلے باز ہے، جو غیر محفوظ ہے، جو لا علاج ہے، اور اسی لیے وہ دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے تاکہ آپ کی امپیورٹی کو پیورٹی میں بدل دے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع ہی فقط ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔
اور وہ اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ آئیے اس کا ایک وعدہ دیکھیں، کیوں یسوع دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہے، دل کے لیے کیوں یسوع مسیح اتنے کنسرنڈ ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں اس بات کو بھی۔ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں رقم ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے دل کے لیے اتنی فکر مندی ہے خداوند کے اندر، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا۔ سنیں غور سے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ ہاللیلویا۔ یسوع طبیب قلب ہے، ہارٹ سرجن ہے یسوع۔ وہ آپ کے اندر سے بدعتی، ہیلے باز، غیر محفوظ، سخت اور لا علاج دل کو نکال کر ایک نیا دل آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ دستک دے رہا ہے، اسی لیے تو وہ کھٹکھٹا رہا ہے کہ دروازہ کھولو، میں اندر آؤں اور اس دل کو بدل دوں، اس کی حالت کو بدل دوں۔ پریز دی لارڈ۔ اب ایک بڑی خاص بات یہ بھی ہے کہ خالق مخلوق کے دل پر دستک دیتا ہے۔ کیوں؟ خالق مخلوق سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ خالق مخلوق کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے منتظر ہے کہ مخلوق اس کو پرمیشن دے، اس کو اندر آنے دے، اس کو اجازت دے، دروازہ کھولے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ خداوند نے ڈے ون سے ہی آدم کو آزاد مرضی دی تھی، فری ایجنسی دی تھی، اور خدا اپنے اصولوں سے کبھی نہیں پھرتا۔ جو آزاد مرضی اس نے دی، اس آزاد مرضی کو آج بھی اس نے انسان کے لیے اسی طرح سے قائم و دائم رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے خداوند کو موقع دے۔ خدا زبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ اس دستک میں یسوع کی فروتنی اور محبت پر ذرا نگاہ کریں۔ وہ منتظر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دستک دیتا ہے، انتظار کرتا ہے 2-3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ اور پھر چلا جاتا ہے، یا وہ آئے گا، دستک دے گا، اگر کوئی نہیں کھولے گا وہ چلا جائے گا۔ وہ وہیں پر کھڑا ہے، وہ آپ کے دل پر کھڑا دستک دے رہا ہے، اور یہ دستک رک نہیں رہی، یہ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک آپ دل نہیں کھول دیتے اس کے لیے۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی فروتنی ہے۔ پھر ایک مسلسل اصرار ہے، اور اصرار کیا ہے؟ وہ پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھ دیکھ میں کھڑا ہوں، میں گیا نہیں، میں جاؤں گا نہیں، میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک تو دروازہ کھول نہیں دیتا۔ یہ اصرار ہے خداوند کا۔ پھر وہ انسانی مرضی کو بھی تسلیم کرتا ہوا یہ کہتا ہے اگر کوئی میری آواز کو سنے۔ یہ اس کی اکنالجمنٹ ہے، وہ آپ کی آزاد مرضی کو اکنالج کر رہا ہے کہ اگر کوئی دروازہ کھولے تو میں اندر جاؤں گا۔ ٹھیک؟ مسیح کو باہر کھڑا رکھنے میں اب کون کون سی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں؟ کیوں مسیح باہر کھڑا رہتا ہے اور ہم دروازہ نہیں کھولتے؟ ایک تو میں نے فطری حالت آپ کو بتا دی، اب کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور ان میں نمبر 1 ذاتی مفادات۔ جب ہمیں ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو پھر ہم خداوند کی طرف نگاہ نہیں کرتے، ہم خداوند کی طرف کان نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور جب وہ نپٹ جائیں گے تو پھر یقیناً خداوند کو اپنا دل دیں گے، خداوند کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نمبر 2 دوست احباب۔ ہماری کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہ کر بھی خداوند کے نزدیک نہیں جا پاتے۔ بہت دفعہ ہمارے اندر یہ احساس اگر آ بھی جائے کہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا دل، اپنی سوچے، خیالات اس کو دینے چاہیے، تو بھی ہم جا نہیں پاتے کیونکہ ہماری کمپنی ایسی ہے۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑتی ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 3 رجحانات۔ ہمارے رجحانات کیا ہیں؟ ہم کس طرف رجوع ہوتے ہیں؟ ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ کن چیزوں کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟
अगर हम अपनी ज़िंदगियों में अपने माल व दौलत को, बिजनेस को, रुपए पैसे को, ख़ानदान को पहला दर्जा देते हैं तो फिर हम खुदावंद के काबिल नहीं हैं। सो अपने रुझानात को ठीक करना होगा। फिर नंबर 4, हमारे फैसले किस तरह के हैं? अच्छे फैसले करने हैं। यशवा ने फैसला किया, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। फिर नंबर 5, मसरूफियात। हम इतने बिजी हैं कि हमारे पास कलाम को पढ़ने का वक्त नहीं होता, हमारे पास दुआ करने का वक्त नहीं होता। हमें अपनी इन मसरूफियात से बाहर निकलना है, और ये रुकावटें हैं जो खुदावंद को बाहर खड़ा रखती हैं। कुछ लोगों ने तो दिल का ताला लगाकर चाबी ही घुमा दी हुई है, ना कभी दरवाज़ा खुले और ना खुदावंद अंदर आ सके। सो हमें समझदारी से काम लेना है। आज लोग नजात पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर जो दस्तक दिल पर हो रही है उसकी तरफ कान नहीं लगा रहे। मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 11वीं आयत को हमने पढ़ा था, जहां पर 5 कंवारियां, और ये जो 10 कंवारियां थी, जिनमें से 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ, ये बेसिकली ईमानदारों की बात हो रही है। और 5 वो ईमानदार हैं जो बहुत ज़हीन और रूह से मामूर और खुदा की मर्जी को फॉलो करने वाले, और 5 ईमानदार वो हैं जो नजात याफ्ता तो है, जिन्होंने खुदावंद को कबूल तो किया है, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हो रहे, दुनिया की रंगरलियों का शिकार हैं और गफलत का शिकार हैं। अब ये वो लोग हैं जो गफलत का शिकार हैं और इन्होंने अपना वक्त गंवाया है, और जब वक्त गंवा लिया तो दस्तक देने लगे और खुदावंद ने उनकी आवाज सुनने से इनकार कर दिया। वक्त की बात है। आज वक्त की डोरी आपके हाथ में है और आप उसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? फिर एक वक्त आएगा जब आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आज दस्तक खुदावंद देता है, कल दस्तक आप देंगे। फैसला आज आपको करना है। एक दस्तक का ताल्लुक वक्त से है और दूसरी दस्तक का ताल्लुक अब्दियत की सुबह से है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए झुके दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तो अपने कलाम से हमें भरता है, मामूर करता है। इस वक्त यीशु के नाम से वो बहन भाई जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, इनके दिलों पर चोट लगे खुदावंद, ताकि ये तेरे कलाम को हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगी में मौका दें कि तेरा कलाम इन ज़िंदगियों में ठहरे, और तेरे कलाम के वसीला से इन ज़िंदगियों में नजात का मौजज़ा हो। और तेरा बेटा जो दिल पर दस्तक दे रहा है खुदावंद खुदा, उसके लिए ये दरवाज़ा खोले ताकि वो इनके साथ रिफाकत करे, और खुदावंद खुदा इनके दिलों का इलाज करे, और खुदावंद तू जलाल पाए। कसरत की बरकत दे, तेरी सलामती तेरे लोगों पर ठहरे। मसीह के पाक और फतेहमंद नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much and God bless you.